بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آج میں موجود ہوں حلقہ ایم پی عدنان افضل چٹھا صاحب کے ڈیرے پر۔ آج بہت تاریخی دن ہے جو مریم نواز صاحبہ اور میاں شہباز شریف صاحب گجرانوالہ میں تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ کے اکابرین اور ووٹر سپورٹر ورکرز آج بڑے پرجوش ہیں اپنے محبوب لیڈر کے استقبال کے لیے۔ عدنان افضل چٹھا صاحب سے پوچھتے ہیں وہ آج کے تاریخی دن کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ آج دیکھیں جی، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ، وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ آج گجرانوالہ کے عوام کے لیے ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم، جس کو ہم گجرانوالہ میٹرو بس سسٹم کہتے ہیں، اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اس میٹرو بس سسٹم کے اوپر کوئی 62 بلین 62 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ پورے گجرانوالہ کے جو دوسرے کنیکٹنگ روٹس ہیں، جس میں ہمارا ایک بہت بڑا مطالبہ گجرانوالہ علی پور چٹھا روڈ تھا، اس کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سے گجرانوالہ ضلع کے عوام کو بین الاقوامی معیار کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ملے گا۔ ان کی یہ سب سٹینڈرڈ جو رکشاز اور چنچیز ہیں، ان سے جان چھوٹے گی۔ بین الاقوامی معیار کی بسوں میں آرام دہ طریقے سے وہ سفر کیا کریں گے، اور یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی اس کمٹمنٹ کا ثبوت ہے جو ان کا پنجاب کے عوام کی ترقی کے لیے دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے، وزیر اعلیٰ صاحبہ نے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں، ان کی رہنمائی کے نتیجے میں آج عوام کی زندگی کا کوئی شبہ ہو، بزرگوں کی دوائیاں ہوں، نوجوانوں کے اسکالرشپ ہوں، بچیوں کی شادیاں ہوں، بچوں کو ہنر سکھا کے باہر بھجوانا ہو، ان کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہو، ان کی گاڑیاں، ان کی سڑکیں ہوں، ان کی گلیاں ہوں، غرضے کہ ان کی زندگی کا جو بھی نظام ہے، مینورٹیز کارڈ ہوں، کسان کارڈ ہوں، جو بھی آپ کی زندگی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے حکومت پنجاب دن رات کوشاں ہے۔ اور یہ سارے منصوبے جو ہیں، چاہے وہ سڑکیں بن رہی ہیں، چاہے وہ فلڈ پریونشن بند بن رہے ہیں، چاہے وہ فلڈ پریونشن سٹرکچرز بن رہے ہیں، چاہے وہ رورل روڈ پروگرام کے تحت دہی سڑکیں بن رہی ہیں، نئی سڑکیں بن رہی ہیں، یہ سارا کچھ ایک پورا چھناوا میں ایک ایکوا بزنس سینٹر 5 ارب روپے کی لاگت سے بنے گا، جو فش فارمرز، جو کہ میرے حلقے میں ایک کثیر تعداد فش فارمنگ سے منسلک ہے، ان سب کے کاروبار میں انشاءاللہ تعالی یہ انتہائی بہتری کا ثبوت ہوگا، ان کی انکم بڑھے گی۔ اور علی پور چٹھا جو ہے، یہ میں آج آپ سے اس چینل کے توسط سے یہ دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ اگلے 5 سال میں انشاءاللہ تعالی علی پور چٹھا سے کسی کو مائیگریٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بہت نیشنل لیول کا شہر بنے گا۔ اس میں پنجاب کے ان 21 بڑے شہروں میں جو پنجاب ڈیولپمنٹ پلان شروع کیا جا رہا ہے، الحمدللہ اس میں علی پور چٹھا شامل ہے، اور اس کی ٹرینڈنگ سٹیج جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس پنجاب ڈیولپمنٹ اربن ڈیولپمنٹ پلان میں کے تحت علی پور چٹھا میں پورا انڈر گراؤنڈ سویج سسٹم آئے گا، گلیاں نالیوں کی دوبارہ تعمیر ہوگی، ڈسپوزیبل سٹیشنز بنیں گے، اور لوگوں کو انتہائی جو میں کہتا ہوں کہ بین الاقوامی معیار کی سہولیات ملیں گی۔ آپ کے کالجز اپ گریڈ ہو رہے ہیں، آپ کے بچوں کو ہنر سکھائے جا رہے ہیں، آپ کی بچیوں کے لیے درسگاہوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ پی پی 36 کا کوئی ایک ایسا سکول نہیں ہے جس میں جو مسنگ فیسلٹیز کے تحت نئے کمرے، نئے کلاس روم، 4 دیواری، صاف پینے کا پانی مہیا نہ کیا جا رہا ہو۔ آپ کوئی بھی لوگوں کی زندگی کا شعبہ دیکھیں، جو وزیر اعلیٰ صاحبہ کی ترقی میں، جو وزیر اعلیٰ صاحبہ کی قیادت میں جو ترقی کا سفر شروع ہوا تھا، الحمدللہ وہ ترقی کا سفر جو ہے اس کے ثمرات اب علی پور چٹھا میں، پی پی 36 میں، این ایس 66 میں بھی پہنچ رہے ہیں۔ بلال فاروق تارڑ صاحب کے جیتنے سے ترقی کا یہ سفر جو ہے یہ ڈبل ہو جائے گا۔ ہم جیسے پہلے الیکشن میں کہتے تھے کہ 1 اور 2 11 ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بلال صاحب کے آنے سے ترقی کا سفر واقعتاً ہی ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اس میں جو اب ماڈل ولیجز، پہلے ہم 2 دے رہے تھے، اب بلال صاحب کو بھی ماڈل ولیجز مل گئے ہیں، ان کو بھی رورل روڈ پروگرامز مل گیا ہے، ان کو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی امداد جو ہے وہ بھی مل جائے گی۔ غرض ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے چند مہینوں میں دیکھیں گے کہ جو ہمارے باقی ماندہ معاملات تھے، جس میں دہی سڑکوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں بھی ایک واضح تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ چٹھا صاحب، اس میں حالات زندگی تو عوام کی بہتر ہوئی، لیکن مہنگائی کا چیلنج آپ کو ہمیشہ پیچھا کرتا رہے گا، اس کے حوالے سے آپ کہیں گے؟ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو آپ نے کہا، بجا فرمایا کہ ملک کے معاشی حالات میں ابھی بھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انتہائی محنتی، محب وطن، کمپیٹنٹ وزیر اعظم جو ہیں وہ دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں بہتری لائی جائے، اور پاکستان کا معاشی ترقی کا سفر جو ہے وہ اس میں تیزی کے ساتھ سفر کیا جائے۔ پاکستان کو بہت بڑے چیلنجز تھے، آپ نے دیکھا کہ مئی میں ہمارے بدترین دشمن نے پھر پاکستان پر حملہ کر دیا، اس سے یہ قوم سرخرو ہوئی۔ اب ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معاشی چیلنج کا ہے اور معاشیات کا ہے، اور اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ جو بن سکتا ہے، جو بہترین پالیسیز ہیں، چاہے وہ ٹیکس کلیکشن کی ہیں، چاہے وہ معاشی ڈسپلن کی ہیں، چاہے وہ ریمیٹنس بڑھانے کی ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹس بڑھانے کی ہیں، اس میں بے انتہا کام کیا جا رہا ہے اور اب پاکستان کا اڑان بھرنے کا وقت جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے مہینوں میں، سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اقوام عالم میں ایک بڑی طاقت بن کے ابھرے گا، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور پاکستان کے خلاف جو سازشیں کرنے والے عناصر ہیں وہ مکمل طور پر شکست خوردہ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کا معیار زندگی یہاں سے بلند ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ شکریہ